بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل فی اہلہ راع وهو مسئول عن رعیتہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا وسید ساداتنا وسید عاداتنا وحبیبنا وحبیب ربنا وصمدنا واجملنا واکملنا واحسننا وارفقنا وأعلانا وأولانا وأزكانا وأتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وأہلہ وذریاتہ وصحابتہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اولاد اللہ رب العزت نے اس کی خواہش فطری طور پر ہر انسان میں رکھی ہے، مرد میں بھی عورت میں بھی، اور یہ وہ خواہش ہے جو اللہ نے بطور انسان ہر نبی میں بھی رکھی۔ ایک نبی کو اللہ جو کچھ عطا کرتے ہیں دنیا میں کسی اور کو وہ عطا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بھی اس اولاد کے معاملے میں اللہ سے سوال کرتے تھے، مانگتے تھے۔ حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے۔ اب آپ جب آئے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مریم علیہ السلام پھل کھا رہی ہیں اور موسم بھی نہیں ہے، پوچھ لیا انا لکی ھذا، کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے۔ تو زکریا علیہ السلام نے دل میں سوچا کہ اگرچہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ بے وقت اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ حضرت زکریا کی دعا کو قبول کیا اور انہیں اولاد عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم الشان اولو العزم پیغمبر جنہیں جد الانبیاء کہا جاتا ہے، ہزاروں انبیاء آپ کی نسل میں سے آئے، آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں نیک اولاد کے لیے، صالح اولاد کے لیے، ربی حب لی من الصالحین، اور ایک دفعہ نہیں بار بار کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پر کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ نے آپ کو اولاد کی خوشخبری عطا کر دی۔ تو انبیاء کرام بھی اولاد کی خواہش اور تمنا رکھتے تھے، لیکن قرآن کریم سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ اولاد کی خواہش اور تمنا کیوں رکھتے تھے، کس مقصد کے لیے رکھتے تھے۔ صرف اولاد اس لیے کہ تاکہ بہن بھائیوں پہ، رشتہ داروں پہ انسان کا، بہن بھائیوں اور رشتہ داروں کے سامنے انسان کو کمتری کا احساس نہ ہو کہ میرے پاس 4 بیٹے ہیں 2 بیٹی ہیں، 4 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں، یا میرے پاس 5 بیٹے ہیں، اور دوسروں کے بارے میں، دوسروں کے سامنے بس اس چیز کا اظہار کر لیا جائے۔ اولاد اس لیے نہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی اولاد کی کہ اللہ میرے بعد جو بیت المقدس کی خدمت کے لیے ذمہ دار ہیں وہ نااہل ہیں، وہ اہلیت نہیں رکھتے، وہ دین کا حلیہ بگاڑ دیں گے، دین کی شکل کو مسخ کر دیں گے، اس لیے اللہ میں تجھ سے اولاد چاہتا ہوں جو میرے بعد دین کی وارث بنے اور صحیح طریقے سے دین کو اور اس کے مشن کو لے کے آگے چلے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی ہے، کس لیے کی ہے؟ ربی حب لی من الصالحین، کہ اللہ نیک اولاد عطا کر، اولاد نہیں عطا کر، نیک اولاد عطا کر۔ تو اللہ نے پھر ویسے ہی دعا کو بھی قبول کی،
اولاد نیک ہو تو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی، دل کا سرور ہوتی۔ دنیا کے اندر بھی ماں باپ کو نیک اولاد کی بدولت عزت ملتی ہے، ماں باپ کو ان کی وجہ سے نیک نامی ملتی ہے، اور آخرت میں صدقہ جاری۔ اور اگر اولاد اچھی نہ ہو تو دنیا میں ماں باپ کے لیے ذلت اور رسوائی۔ لوگ ماں باپ کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کی بیٹی، اور آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی کہ جہاں پر نالائق اولاد وہ ماں باپ کا منہ ساری دنیا کے سامنے کالا کروا دے۔ اس لیے قرآن کریم نے جب نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا، نوح علیہ السلام جیسا پیغمبر بھی اپنی نالائق اولاد کو دیکھ کر دل موم ہو گئے اور اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ تو نے کہا تھا کہ تیرے گھر والوں کو چھوڑوں گا، میرا بیٹا ہے یہ ڈوب رہا ہے، میرے گھر والوں میں میرا خون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ یہ آپ کی اولاد نہیں۔ آپ کی اصل اولاد کون ہے؟ جو آپ کے ساتھ ہے، جو آپ پر ایمان لائی ہے۔ یہ تو بدعمل تھا، بد کردار تھا، یہ تو آپ پر ایمان ہی نہیں لائے۔ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، لہذا اب دوبارہ یہ درخواست نہیں پیش کر۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ تو اولاد یہ کس لیے؟ تاکہ نیک ہو، تاکہ معاشرے کا اچھا رکن بنے، اچھا فرد بنے، معاشرے کی تعمیر میں کردار ادا کرے۔ اور کس لیے؟ تاکہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ۔ اس لیے اولاد اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو بھی، سوال کرو بھی، اور اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو پھر اس مقصد کو سامنے رکھ کے اولاد کی تربیت کرو کہ اولاد نیک بن جائے۔ بس اس سے آگے کی جو چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری وہ بونس ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اولاد نیک بن جائے، اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، اولاد میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، میری زندگی میں بھی اور میرے مرنے کے بعد۔ اس لیے قرآن کریم نے ایمان والوں کو متوجہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، کہ ایمان والو ہو سکتا ہے کہ تمہاری بیوی، تمہاری اولاد تمہاری ہی دشمن ہو۔ فاحذروہم، خبردار رہنا، بچ کے رہنا، محتاط رہنا، الرٹ رہنا۔ اور ایک اور جگہ پر کیا فرمایا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ ایک امتحان ہے اللہ کی طرف سے جو تم پہ ڈالا گیا، آزمائش ہے جو اللہ کی طرف سے تم پر ڈالی گئی ہے کہ تم اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہو یا نہیں پورا کرتے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبہ میں یہ بات ارشاد فرمائی، کلکم راعٍ، ہر آدمی پر اللہ نے کچھ ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس ذمہ داری کے بارے میں اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا الامام راعٍ ومسئول عن رعیتہ، ایک حکمران، ایک ذمہ دار، وہ اپنی فیکٹری کا، اپنے ملک کا، اپنے شہر کا، اپنے علاقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا۔ اور فرمایا والرجل فی اہلہ راعٍ ومسئول عن رعیتہ، ایک آدمی اپنے گھر والوں کے بارے میں نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اللہ کی طرف سے یہ رسپانسبلٹی اس کو دی گئی ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس ذمہ داری کو کس حد تک نبھایا، کس حد تک ادا کیا۔ یہ وہ سوال ہے جو میرے اور آپ سے ہوگا، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اور ان کی تربیت کے بارے میں۔ اور اولاد کی تربیت میں، انہیں نیک بنانے میں جو سب سے اہم چیز ہے، جس کا سب سے زیادہ کردار ہے، وہ ہے نماز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اپنی اولاد کو ان کے بارے میں تربیت کرو، سکھاؤ، ان میں سے آپ نے فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دینا شروع کر دو، نماز کا کہنا شروع کر دو۔
نماز کے بارے میں بتانا شروع کر دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بچوں کو جب یہ پتہ چل جاتا دایاں ہاتھ کون سا ہے بایاں کون سا ہے، تو آپ اس کے بعد ان کو نماز سکھانا شروع کر دیتے تھے۔ آج ماں باپ کی سب سے پہلی فکر کیا ہوتی ہے؟ بچے کو تھوڑا سا چلنا آ گیا ہے، تھوڑا سا بولنا آ گیا ہے، تھوڑا سا ہاتھ چلانا آ گیا ہے، اس کو ABC سکھا دیں، اس کو الف ب سکھا دیں، اسکول میں سہولت ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں جب کوئی بچہ بولنا شروع کرتا تو اسے سب سے پہلے سورۃ فرقان کی جو دوسری اور تیسری آیت ہے وہ یاد کروائی جاتی تھی۔ وہ کس لیے یاد کروائی جاتی تھی؟ اس لیے یاد کروائی جاتی تھی کہ وہ مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے۔ ابھی موقع نہیں ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ تو دوسری اور تیسری آیت سورۃ فرقان کی یاد کروائی جاتی تھی اس بچے کو جس نے بولنا شروع کر دیا، تاکہ اسے سب سے پہلے عقیدہ ملے۔ دنیا میں آنے کے بعد بچے کو سب سے پہلے کیا چیز دی جاتی؟ عقیدہ دیا جاتا ہے۔ ایک کان میں اذان، دوسری میں اقامت۔ یہ کیا ہے؟ یہ بچے کو عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ یہ میں اور آپ سوچتے ہیں کہ ابھی اس کو کیا پتہ ہے، ابھی اس کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں، جبکہ اس کے لاشعور کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں جاری ہوتی، اس کے لاشعور کے اندر وہ ساری کی ساری چیزیں داخل ہو رہی ہوتی۔ تو آپ نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا کہنا شروع کر دو کہ بیٹا نماز پڑھا کرو، نماز کے لیے جایا کرو۔ اور فرمایا جب 10 سال کے ہوں نماز نہ پڑھیں تو ڈانٹا بھی کرو، ہلکا پھلکا تھپڑ بھی لگا دیا کرو۔ باپ کا تو رو بھی کافی ہے، باپ کی تو آنکھیں ہی کافی ہیں۔ آج ہم نے اپنی اولاد کے ساتھ جو رویہ رکھا ہوا ہے یہ باپ والا نہیں۔ ہماری اولاد ہماری باپ ہے۔ ہمارے ماں باپ ہمیں ایک دفعہ آنکھ بھر کے دیکھ لیتے تھے تو سارا دن یاد رہتا تھا، اور ہم اپنی اولاد کو ایسے پال رہے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی آنکھیں دن میں 10 بار دیکھتے ہیں۔ تو آپ تربیت کیسے کریں گے؟ آپ تربیت کیسے کریں گے جب آپ کی اولاد پر آپ کا اثر ہی کوئی نہیں؟ تو کیا فرمایا؟ جب 10 سال کے ہو جائیں اگر نماز میں سستی کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ان کو مارا بھی کرو۔ مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مار مار کے لہو لہان کر دو، مارنے سے مراد یہ کہ اس عمر کا بچہ مار سے ڈرتا ہے، بس اس کے دل میں خوف ہو کہ کہیں باپ تھپڑ نہ لگا دے۔ یہ سب سے پہلی چیز۔ اور جو بچہ 7 سے 10 سال تک کبھی کبھی پڑھ لے اور پھر 10 سے 15 سال تک وہ روٹین کے ساتھ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھ لے تو 15 سال کے بعد باپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی کہ تو نماز پڑھ، یا تو نماز پڑھا کر، نماز کے لیے جایا کر۔ اور بعض صحابہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ ان کی اولاد جب 10 تک گنتی گن لیتی تھی تو پھر اس کے بعد وہ ان کو نماز سکھانا شروع کر دیتے کہ اب 10 تک گنتی آ گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمجھدار ہو گئے۔ اور ہمارے بچے کو 10 تک گنتی آ جائے تو ہم اس کی 3.5 سال کی عمر میں اسکول میں رجسٹریشن کرا دیتے ہیں کہ بعد میں رجسٹریشن نہیں ہوگی، پہلے یہ کام کروا لو۔ تو پھر اولاد نمازی تو نہیں بنے گی، نیک تو نہیں بنے گی، دین کی سوچ اور فکر تو نہیں پیدا ہوگی۔ اور یہ بات واضح رہے کہ نماز کے بغیر دین کی سوچ اور فکر اندر نہیں آ سکتی۔ بے نمازی سب کچھ ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ میری بات لکھ لیں، بے نمازی سب کچھ ہو سکتا ہے، دیندار نہیں ہو سکتا۔ اس کی دینداری، اس کا برم، وہ سارے کا سارا عارضی ہے، کسی نہ کسی موقع پہ وہ نکل آئے گا۔ نماز اساس اور بنیاد ہے ہر نیکی کو دل کے اندر اتارنے کے لیے، ہر نیکی کو دل میں پیدا کرنے کے لیے، ہر برائی سے روکنے کے لیے۔ اور صحابہ اپنی اولاد سے پوچھا کرتے تھے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی،
ایک تابعی کہتے ہیں کہ ایک بدری صحابی میرے سامنے تھے تو انہوں نے بیٹے سے پوچھا نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا جی پڑھی ہے۔ پوچھا با جماعت پڑھی ہے؟ اس نے کہا با جماعت پڑھی ہے۔ پوچھا تکبیر اولیٰ کے ساتھ مل گئے تھے امام کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک پڑھی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا۔ تو اس بدری صحابی نے اپنے بیٹے سے یہ کہا کہ 100 اونٹ تجھے مل جائیں، 100 اونٹ تجھے مل جائیں، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تو نماز اپنی آغاز سے لے کر انتہا تک امام کے ساتھ پڑھ۔ یہ انداز اور یہ طریقہ ہے اولاد کو نمازی بنانے کا، ان کی دین پر تربیت کا۔ اور جب ماں باپ سب کچھ پوچھ لیں نماز نہ پوچھیں، ماں باپ اولاد کے لیے سب کچھ کر لیں لیکن نماز کا نہ کریں، تو ایسی اولاد ماں باپ کے لیے بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی، دونوں میں بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا ماں باپ کو ان کی وجہ سے کرنا پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کھلم کھلا منافق ہوتے تھے، کھلم کھلا منافق، وہ بھی با جماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے، جن کا پورے مدینے کو پتا تھا یہ کھلم کھلا منافق ہیں، با جماعت نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے۔ آج ہم سے بڑا مسلمان کوئی نہیں، لیکن نماز کی طرف ہمارے قدم اٹھتے ہوئے اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں کہ ان کو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے قصیدے ہماری زبانوں سے اگر سنے جائیں تو اس دنیا میں ہم سے بڑا پارسا اور نیک کوئی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم دیا، اس چیز کی ترغیب دی، بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں کا فرق پتہ چل جائے تو اس کو اسی وقت سے نماز سکھانا شروع کر دو، اسی وقت سے اس کو نماز سکھانا شروع کر دو۔ ہم میں سے بہت سے بڑی عمر کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں پوری نماز بھی درست نہیں آتی ہوگی، بہت سے بڑی عمر کے لوگ ایسے ہوں گے جنہیں سورۃ اخلاص کے علاوہ کوئی دوسری سورت نہیں آتی ہوگی، بہت سے بڑی عمر کے ہم میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کو دعائے قنوت نہیں آتی ہوگی۔ کیا یہ فکر کی بات نہیں؟ کیا یہ پریشانی کی بات نہیں؟ اور ہر چیز کے لیے وقت ہے، اس کے لیے وقت نہیں نکال رہا۔ تو جب ہم خود اس معاملے میں سست ہوں گے تو اپنی اولاد کی کیسے اس معاملے میں صحیح تربیت کریں گے؟ اپنی اولاد کو کیسے اس معاملے میں اچھا اور بہتر بنائیں؟ ممکن ہی نہیں۔ یہ تب ممکن ہے کہ جب ہم خود اس معاملے میں اپنی سستی اور اپنی غفلت کا خاتمہ کریں۔ اور تربیت کتنی اہم تھی صحابیات کے نزدیک بھی، ماؤں کے نزدیک بھی۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب روزے کی فرضیت کا حکم آیا تو آپ نے یہ کہا کہ روزہ رکھا کرو۔ فرماتی ہیں کہ ہم اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی روزہ رکھوا دیا کرتے تھے۔ جب وہ رویا کرتے تھے، کھانے پینے کی کوئی چیز مانگتے تو ہم ان کو کھیلنے کے لیے روئی سے، کاٹن سے بنی ہوئی گڑیا دے دیتی، اس میں ان کا دل بہلا لیتے یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جایا کرتا تھا۔ آج ہم اپنی اولاد کو روزہ نہیں رکھواتے ہیں، اس لیے نہیں رکھواتے ہیں کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی عمر کم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا، عمر رسیدہ تھا، بوڑھا تھا، رمضان کے مہینے میں شراب پی ہوئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 80 کوڑے لگائے، آپ کو غصہ آ گیا۔ آپ نے کہا کہ ہمارے تو بچے بھی روزے رکھے ہوئے ہیں اور تم اس عمر کے اندر شراب پی رہے ہو۔ آپ نے اسے مدینہ سے نکالا اور شام کے اندر بھیج دیا کہ تمہارے یہاں رہنے کی وجہ سے ہماری اولاد پر اس کی نحوست پڑے گی۔ تو صحابیات اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں اس قدر محتاط ہوا کرتے تھے، وہ اس ذمہ داری کو اس وقت سے سمجھا کرتے تھے
اور اس وقت سے اس کا احساس کیا کرتے تھے۔ اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر جنہیں حبر الامہ کا لقب دیا گیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے، لیکن اس امت کے سب سے بڑے مفسر ہونے کا اعزاز وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ عمر تھوڑی تھی، لیکن کیا تھا؟ ماں کی تربیت تھی۔ آپ کی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ اب عمر ہے 10 سال، تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ یہ سوچا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جا کے اپنی خالہ کے پاس جا کے رات گزاروں، تاکہ مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ رات کو تہجد کیسے پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں، کب اٹھتے ہیں، کیا معمول ہوتا ہے۔ یہ 10 سال کے بچے کی سوچ ہے۔ ہمارے 10 سال کے بچے کی مینٹیلٹی کیا ہوتی ہے؟ اس کو پب جی کا پتہ ہے، اس کو فیس بک کا پتہ ہے، اس کو ٹک ٹاک کا پتہ ہے، اس کو موٹو پتلو کا پتہ ہے، اور اس کو اور سارے کارٹون کا پتہ ہے، لیکن اس کو تہجد تو کیا، اسے 5 نمازوں کے نام بھی شاید مشکل سے آتے۔ اب یہ 10 سال کا بچہ ہے، اس نے کہاں سے سیکھا؟ اس کو کس نے سکھایا؟ اس کی کس نے یہ سوچ اور تربیت پیدا کی؟ تو کہتے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد کو دیکھنے کے لیے میں اپنی خالہ کے گھر چلا گیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، شام ہو گئی تھی، عشاء ہو گئی تھی۔ اب آپ نے آ کے سب سے پہلے جب حضرت عبداللہ بن عباس کو دیکھا تو آپ نے حضرت میمونہ سے یہ پوچھا، اصل الغلام، کیا اس نے نماز پڑھی؟ کیا اس نے نماز پڑھ لی؟ تو حضرت میمونہ کہتے میں نے کہا جی ہاں پڑھ لی۔ آج مہمانوں کی وجہ سے ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں جو نمازی ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں کہ چلو آؤ نماز کا وقت ہے، جا کے نماز پڑھیں۔ ہم نمازی مہمانوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے کہ سب سے پہلے کیا پوچھا؟ کھایا ہے، کچھ پیا ہے، کچھ دیا ہے، کوئی چیز دی ہے یا نہیں دی ہے، کب آیا؟ کچھ نہیں پوچھا، سب سے پہلے صرف یہی پوچھا، نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا جی ہاں پڑھ لی۔ اب عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں سب کچھ غور سے دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ یہ خود نقل کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے 4 رکعت نفل پڑھے۔ نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میمونہ کے پاس بیٹھ گئے، کچھ دیر بات چیت کی، گپ شپ کی، اور حضرت میمونہ نے آپ کا بستر لگا دی۔ فرماتے ہیں کہ تکیہ جب لگایا گیا تو تکیے پہ ایک طرف اللہ کے رسول لیٹ گئے، ساتھ حضرت میمونہ لیٹ گئیں، اور دوسری طرف مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لٹا دی۔ اب میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں، لیکن میں جاگ رہا ہوں، اب اس انتظار میں ہوں کہ کب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں گے، دیکھوں گا کیسے وضو کرتے ہیں، کیسے تہجد پڑھتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں سو بھی جاؤں تو جب اللہ کے رسول تہجد کے لیے اٹھیں تو مجھے بھی اٹھا دیں۔ یہ 10 سال کا بچہ، یہ اس کی سوچ تھی۔ اب فرماتے ہیں کہ آدھی رات ہوئی، یہ آدھی رات کے قریب وقت ہوا، یا آدھی رات سے کچھ زیادہ ہو گیا تھا، گھڑیاں تو ہوتی نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، اور بیدار ہونے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو ملا، سب سے پہلے مسواک کی، اور مسواک کرنے کے بعد سورۃ آل عمران کی آخری آیات آپ نے بستر پر بیٹھے بیٹھے پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، یہ انک لا تخلف المیعاد تک آپ نے یہ آیتیں پڑھی۔ پھر آپ بستر سے اٹھے ہیں اور آپ نے ایک مشک پانی کی لٹکی ہوئی تھی، آپ اس کے پاس گئے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے وضو میں زیادہ وقت نہیں لگایا، بہت جلدی وضو کیا اور وضو میں دوبارہ مسواک کی، اور اس کے بعد
پھر آپ نے یہ اونچی آواز سے پوچھا کہ بچہ سو گیا ہے؟ کہتے میں نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی اور میں آنکھیں بند کی ہوئی تھی، دیکھ بھی سب کچھ رہا تھا، سن بھی سب کچھ رہا تھا کہ کہیں یہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں کہ میں جاگ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب جب آپ نے نیت باندھ لی تو میں بستر سے اٹھا ہوں، جیسے جیسے آپ نے وضو کیا ویسے ویسے میں نے بھی وضو کر لی، اور وضو کر کے میں آپ کے بائیں جانب جا کے کھڑا ہو گیا۔ اب نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس پہ تو ابھی فرض نہیں ہے، تو نفل اس کے لیے کیا ہیں؟ لیکن تربیت کیا ہے؟ تربیت کی فکر، اس کا اہتمام۔ فرماتے ہیں کہ نماز کے دوران ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ میرے ساتھ بائیں طرف کھڑا ہے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھا، اور پتہ لگ گیا سر آ گیا، پھر آپ نے یہاں سے میرا کان پکڑا اور آگے سے لا کے مجھے دائیں طرف کھڑا کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، پھر 2 پڑھی، اور پھر اس کے بعد آخر میں 3 وتر پڑھے، 11 رکعتیں پڑھی۔ اور 11 رکعتیں پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے اور سو گئے، اور آپ کے خراٹوں کی آواز آ رہی۔ اب یہ 10 سال کا بچہ عشاء کے بعد سے جاگ رہا ہے، اور اب تک جاگ رہا ہے۔ کس لیے جاگ رہا ہے؟ کہ میں یہ دیکھوں کہ آپ ساری رات کرتے کیا ہیں، معمولات کیا ہیں۔ اب وہ جاگ رہے ہیں، اب گھڑی تو ہے نہیں وقت کا پتہ چلے۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ کو بتایا کہ فجر کا وقت ہو چکا ہے۔ آپ اٹھے اور آپ نے 2 مختصر رکعتیں فجر کی سنتیں ادا کی۔ انبیاء کی یہ شان ہے، یہ خصوصیت ہے کہ سونے سے ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سوتے ہیں، وضو نہیں کرتے ہیں، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا؟ تو آپ نے فرمایا تھا، ان عینی تنامان ولا ینام قلبی، اے عائشہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل اللہ کی وحی کے انتظار میں رہتا ہے۔ تو آپ سو رہے تھے، تو آپ اٹھے ہیں، 2 رکعتیں پڑھی ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلے ہیں تو آپ کی زبان پر یہ دعا تھی، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا، کہ اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، میرے دائیں نور پیدا کر، میرے بائیں نور پیدا کر، میرے آگے نور ہو، میرے پیچھے نور ہو، میرے اوپر نور ہو، اور میرے لیے نور میں اضافہ کر دے۔ فرماتے ہیں یہ دعا پڑھتے پڑھتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اور پھر ایک اور موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کے لیے جب بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ برتن میں وضو کا پانی پڑا ہوا، اور گھر یہی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ تو پوچھا کہ میمونہ یہ برتن کس نے رکھا ہے؟ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تو کہا کہ عبداللہ بن عباس نے رکھا ہے۔ تو وہ تہجد کے وقت کی دعا اللہ کے رسول کی زبان سے نکلی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ اس بچے کو دین کی سمجھ دے اور اسے تفسیر کا علم عطا کر۔ اور پھر اللہ نے آپ کی دعا کو ایسے قبول کیا کہ امت کے بڑے بڑے صحابہ، سارے کے سارے مفسرین، وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر سیکھا کرتے تھے۔ تو یہ اولاد کی تربیت تھی، اس تربیت کے یہ اثرات تھے، اور اس کو پھر اس انداز سے انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ کرنے کو سب کچھ ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا؟ ہمارے بچے قومی زبان اردو ہے، گھر میں پنجابی بولتے ہیں، انگلش میڈیم سکول میں سب کچھ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ یہ ہم نے سوچ بدل لی، ہماری ترجیحات بدل گئی ہیں، اور ان ترجیحات کے بدلنے کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا فرق ہے، ان ساری چیزوں کے اثرات ہیں۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ یہ ماں باپ کے لیے اور ہم میں سے ہر شخص کے لیے بڑے غور سے سننے کی حدیث ہے۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی، آپ نماز فجر کے بعد بیٹھتے تو پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ تو کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بتا دیتا یا رسول اللہ یہ خواب دیکھا۔ ایک موقع پہ آپ نے ایسے ہی سوال کیا تو پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور میں نے کیا دیکھا کہ 2 رب کے فرشتے آئے مجھے اٹھا کر لے گئے۔ بڑا لمبا خواب آپ نے ذکر کیا۔ فرماتے ہیں خواب میں مجھے وہ آسمانوں پر لے گئے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ ایک فرشتہ ہے، اس نے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر لیا ہوا، اور وہ کیا کرتا ہے، وہ پتھر اٹھا کے زور سے اس آدمی کو دے کے مارتا ہے جو نیچے لیٹا ہوا۔ اب جب وہ پتھر مارتا ہے تو جو لیٹا ہوا جس کو مارا ہے اس کا سر سارا کرچی کرچی ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑکتا ہوا دور چلا جاتا ہے، اور وہ پتھر لینے کے لیے دور جاتا ہے، جتنی دیر میں وہ اس کو اٹھا کے لاتا ہے اس کا سر بالکل پہلے جیسا درست اور صحیح ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان دونوں فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس آدمی کا کیا جرم ہے، اس کو یہ سزا کیوں دی جا رہی؟ تو ان فرشتوں نے مجھے خواب کے آخر میں سارے لوگوں کے بارے میں جب بتایا تو اس کے بارے میں یہ بتایا کہ فرض نماز کے وقت یہ سوتا رہتا تھا، اس کے لیے یہی عذاب اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا۔ ایک ماں، ایک باپ جو اپنی اولاد کے لیے اتنی محبت رکھتے ہیں، کیا وہ تصور کر سکتے ہیں کہ کل ماں باپ تو جنت میں چلے جائیں اور اولاد کے ساتھ یہ رویہ ہو، اولاد کے ساتھ یہ سلوک ہو اور اولاد کو یہ سزا دی جائے؟ اور ماں باپ وہ اپنی اولاد کو اسکول کے لیے تو اٹھا دیتے ہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھاتے، اس لیے کہ نماز کے لیے اٹھا دیں گے تو بعد میں بچے کو نیند نہیں آئے گی، پھر اسکول کا کام ڈسٹرب ہو جائے گا۔ کوئی بات نہیں، سونے دو۔ ماں باپ اولاد کو اسکول کے لیے بیدار کر دیتے ہیں، باپ کی نیند ابھی پوری نہیں ہوئی ہوتی، ماں کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوتی، باپ انڈا لے کے آتا ہے، بریڈ لے کے آتا ہے اور اس کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے، ماں کی نیند پوری نہیں ہے، مجبوراً اٹھی ہے اور اس کو انڈا بنا کے دیا ہے، لنچ باکس بنا کے دیا ہے کہ یہ جا رہا ہے، اور پھر جب وہ آ گیا ہے تو ماں نے سب سے پہلے اس کو دینا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو ٹیوشن بھیج دیا، ٹیوشن کے بعد آ کے اس کو سلا دی۔ تو نماز کا کب پوچھا؟ یہی کالج میں چلا جائے گا، کالج میں روٹین اور ٹف ہو جائے گی، پھر ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر یونیورسٹی میں چلا جائے گا، تو آخر یہ نیک کب بنے گا؟ اس کے اندر جو تربیت کے جراثیم ہیں وہ کب پیدا ہوں گے؟ اور وہ کس نے پیدا کرنے؟ اسکول نے پیدا کرنے، کالج والوں نے پیدا کرنے، یونیورسٹی والوں نے پیدا کرنا۔ اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے نصاب یہ اگر میرے اور آپ کے سامنے ہیں تو ان سے ہدایت تو نہیں آ سکتی، البتہ گمراہی ضرور آ سکتی۔ نیک اولاد کے لیے بھی بڑا خطرہ ہے کہ وہ اس ماحول میں جا کے پھسل نہ جائیں، جائے کہ جس کی ہم نے تربیت ہی نہیں کی ہے تو اس ماحول میں جا کے کیا کرے گا۔ 53% یونیورسٹیوں میں لڑکے اور لڑکیاں نشہ کرتی ہیں، یہ پارلیمنٹ کے اندر اعداد و شمار دیے گئے ہیں۔ تو جب میں اور آپ اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے تو وہ نشہ ہی بنیں گے نا، وہ دوسروں کی بیٹیوں کو خراب کریں گے، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کریں گے اگر میں اور آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کریں گے۔ اور یہ ذمہ داری کس کی؟ میری اور آپ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو صدقہ جاریہ بتایا ہے ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ آپ نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ۔ ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور پیسہ ہو تو ہر ایک کے پاس لگانے کا جگرا نہیں ہوتا۔ ہم اپنے رویوں سے دیکھتے ہیں، صدقے میں دینا ہے تو کالی دال دے دو، راہ خدا میں دینا ہے تو چاولوں میں چنے ڈلوا دو، صدقے کے لیے بکرا دینا ہے تو وہ دے دو جو خود نہیں کھاتے ہیں۔ یہ تو ہمارے خرچ کرنے کے رویے ہیں۔
زکوٰۃ ہم لوگوں کو ترسا ترسا کے دیتے ہیں، تو اس پیسے سے آپ کے لیے صدقہ جاریہ کیسے بن سکتا ہے جبکہ آپ دل کھول کے خالص اللہ کی رضا کے لیے نہیں دیتے؟ لیکن اولاد، اس کی اچھی تربیت، یہ ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ اور پھر ایک مسلمان کیسے اپنی اولاد کو چھوڑ سکتا ہے بغیر تربیت کے؟ تو آپ نے فرمایا سب سے بڑا صدقہ جاریہ کیا ہے؟ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آج میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں جب مر جاؤں گا تو میری اولاد کے پاس گھر ہوگا؟ جی بالکل ہے۔ کاروبار ہے؟ جی بالکل ہے۔ میری اولاد نے تعلیم حاصل کر لی، ڈگری لے لی؟ جی بالکل لے لی۔ لیکن میں اور آپ یہ سوچیں میرے بعد میرے اور آپ کی اولاد دعا بھی کرے گی میرے اور آپ کے لیے؟ وہ تو اپنے لیے نہیں کرتے، میرے آپ کے لیے کیا کریں؟ جس نے اپنے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے وہ باپ کے لیے کہاں سے اٹھائے؟ اور یہی میرے اور آپ کا خسارہ ہے، یہی میرے اور آپ کا خسارہ ہے کہ ہم نے اولاد کے لیے سب کچھ کیا، اور جو کچھ ہم نے کیا اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ ہم بچے کو اگر ڈگری دلوا دیتے ہیں، اچھی ڈگری اس کے پاس آ جاتی ہے، تو اس پہ باپ کا نام لکھا جائے گا، اس پہ ماں کا نام لکھا جائے گا، جس کے نام ڈگری ہے اسی کا نام لکھا جائے گا۔ اور جس دن بچے کو ڈگری ملی تو پھر اسے نہیں پتا ہوگا باپ کہاں ہے ماں کہاں ہے، اس کے لیے سب سے اہم ہوگی اس کی جاب، اس کی نوکری۔ ہم میں سے جن کی اولاد الگ کاروبار کرتی ہے، باپ سے الگ جس کی اولاد کاروبار کرتی ہے، کیا وہ اپنی اولاد کا رویہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اولاد کتنی دفعہ مہینے میں اس کا حال پوچھنے کے لیے آتی؟ تو اصل فکر کیا ہے؟ اولاد کو ایسا بنا دیں کہ وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی قبر میں ہوتا ہے اور اللہ رب العزت اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا، تو وہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ یہ ایک درجہ میرا بلند ہو گیا ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ میرے تو جو اعمال تھے اس کے اعتبار سے مجھے سب کچھ مل گیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں باستغفار ولدک لک، تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا ہے، تیرا ایک درجہ بلند کر دیا ہے، تیری پروموشن ہو گئی۔ اور نماز، اگر اولاد کو نمازی بنا دیں گے تو وہ دن میں کتنی مرتبہ میرے اور آپ کے لیے دعا کرے گا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کتنی مرتبہ دن میں دعا کرے گا، ہر نماز کے اختتام پہ دعا کرے۔ اور اگر اولاد کو نیک نہ بنایا تو ہمیں قبر میں تو نہیں بتایا جائے گا کہ اب تیرا بیٹا بڑی اچھی جاب پہ آ گیا، بڑی اچھی پوسٹ ہو گئی ہے، اب اس نے بڑی گاڑی بھی لے لی ہے، اس سے بڑا گھر بھی لے لیا ہے، بلکہ یہ اولاد ماں باپ کی میت پڑے پڑے لڑنے لگ جائے گی، وراثت کے جھگڑے کھڑے ہو جائیں، تو میں اور آپ پکڑے جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے مجھے اور آپ کو اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ اولاد کو ایسا بنا دے ولد صالح یدعو لہ، پھر وہ دنیا میں جہاں مرضی چلی جائے، پھر اسے جو کچھ مرضی بنا دیں، دنیا کی کسی بھی فیلڈ میں چلا جائے تو وہ کامیاب۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم اپنی اولاد کی اس معاملے میں فکر نہیں کر رہے، اس معاملے میں ہم فکر نہیں کر رہے، نہ ماں کرتی ہے نہ باپ کرتا۔ ماں باپ کو فکر کیا ہے، اور اولاد پھر اسی چیز کی فکر کرتی ہے جس کی ماں باپ فکر ڈالتے ہیں۔ ماں باپ فکر ڈالتے ہیں بورڈ کے پیپرز آ رہے ہیں، کسی فنکشن میں نہیں جانا، کسی شادی پہ نہیں جانا، بورڈ کے پیپر رٹے لگا لگا کے اتنے اتنے نمبر لیے۔ اب کرونا ویکسین ہمارے پاکستان میں سے کسی نے نہیں بنائی، یہ سارے بورڈ کے ٹاپر، یہ سارے کے سارے، یہ تو ہمارے کسی کام نہیں آئے۔ تو ماں باپ یہ تربیت کر رہے ہیں۔ اب بچہ کیا کرے گا؟ بچہ نماز کو اہم سمجھے گا، نماز کو اہم سمجھے گا یا بورڈ کے پیپر کو اہم سمجھے گا؟
ماں باپ نماز کے بارے میں جب پوچھے ہی نہیں تو بچہ نماز کو اہم سمجھے گا یا کالج میں، یونیورسٹی میں، اسکول میں، آفس میں جانے کو اہم سمجھے گا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، آپ نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے کوئی ذمہ داری ادا کی، جس کو اللہ نے کوئی ذمہ داری سونپ دی اور اس نے اس ذمہ داری کو پورا نہ کیا تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اس پر جنت کو حرام کرتے۔ اپنے لحاظ سے ہم نمازی بن جائیں، لیکن اگر اولاد کی فکر نہیں کی، اولاد کا حق ادا نہیں کیا تو کل میں اور آپ کیسے چھوٹ سکتے ہیں؟ کل میں اور آپ کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ میرے اور آپ کی نجات نہیں۔ خود نمازی ہونا کافی نہیں جب تک اپنی اولاد کو نمازی نہ بنائیں۔ خود قرآن پڑھنا کافی نہیں جب تک اپنی اولاد کو بھی قرآن پڑھنے والا نہ بنائیں۔ اگر نمازی بنا دیں گے پھر انشاءاللہ باقی خوبیاں بھی ہماری اولاد میں آئیں گی۔